براہ راست سے چلتے ہیں جہاں اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کانفرنس جاری ہے۔ جب ٹھپا مافیا ہو، جب سامان کی جو ہے چھینا جھپٹی ہوئی ہو، یا کہیں تشدد ہوا ہو، یا ایسی صورتحال بن گئی ہو لا اینڈ آرڈر کی کہ وہاں پولنگ میں رکاوٹ آئی ہو، یا تو وہاں دوبارہ الیکشن کرانا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ان حالات میں جب ووٹر نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا، تو وہاں دوبارہ جو ہے الیکشن کروانا یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اور ووٹر کی جو مرضی ہے اس کی بھی توہین ہوگی۔ تو وہاں دوبارہ جو ہے الیکشن کروانا یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اور ووٹر کی جو مرضی ہے اس کی بھی توہین ہوگی۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور وہاں کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کو جب اپنی شکست نظر آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے واضح برتری حاصل کر لی، تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ان کی جو اس وقت تک وہ ایک کلیم کر رہے ہیں، اور وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے اور بلند و بانگ دعوے ہیں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے عوام کی کیسے جرأت ہوئی کہ وہ 9 پولنگ سٹیشنز پر ووٹ نہ کریں۔ تو ان کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کی رائے کو کبھی کبھی ہضم کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ عادت ڈالیں اور جن 9 اسٹیشنز پر بوائیکاٹ ہوا ہے اس کو مانیں۔ عوام نہیں ووٹ دینا چاہ رہے، ہم مان رہے ہیں تو آپ بھی مانیں۔ ہم نے انہی حالات میں جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس نے واضح برتری حاصل کی ہے، تو لہٰذا یہ کڑوی گولی آپ کو ہضم کرنی پڑے گی۔ اور اگر مسلم لیگ نون کا یہ ہم مان لیں جواز جو ہے، یہ جس کو پوسٹ پول دھاندلی کی ایک نئی شکل ہے، تو پیپلز پارٹی نے ثبوتوں کے ساتھ مظفر آباد اور میر پور میں دھاندلی کو مکمل طور پر بے نقاب کیا ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر آپ اس پورے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں اور پھر ایک طریقے سے دوبارہ سے کشمیر میں جو ہے وہ نئے انتخابات کرائیں۔ الیکشن کمیشن پر اس وقت لازم ہے کہ وہ کسی سیاسی دباؤ میں آئے بغیر جو فارم 44 ہے اور گنتی کے مطابق سردار ضیاء قمر کی کامیابی کا سرکاری نوٹیفیکیشن فی الفور جو ہے وہ اس کو جاری کریں، اور الیکشن کو یہ دوبارہ ایک نئی جو طریقے سے یہ دھاندلی کا طریقہ ہے اس کو مسترد کریں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسی بنیاد پر آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں تو یہ بتایا جائے کہ الیکشن کمیشن جو وہاں پولنگ ایجنٹس موجود تھے انہوں نے کیا تحریر کر کے دیا ہے، وہ جو ان کی تحریر ہے وہ بھی ہمارے سامنے لائی جائے، عوام کے سامنے لائی جائے۔ یہ بھی بتایا جائے کہ اگر دوبارہ الیکشن کے دن عوام پھر بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ایسا طریقہ ہے کہ عوام کو آپ زبردستی پولنگ سٹیشن تک لائیں گے؟ کیا کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ عوام کو دھوس دھاندلی گلو بٹوں طاقت کے استعمال کے ذریعے آپ مجبور کریں کہ وہ پولنگ سٹیشن پر آئیں اور آ کر اپنے ووٹ ڈالیں، اور ضرور ڈالیں، اور ڈالیں بھی اسی سمت جس سمت آپ چاہ رہے ہیں؟ اور اس کی یہ بھی بتائیے کہ جب بائیکاٹ جاری ہے، بائیکاٹ الیکشن سے پہلے اناؤنس ہو گیا تھا، اگر یہ آپ کی منطق صحیح سمجھ لی جائے تو پھر یہ بتائیے کہ آپ نے بائیکاٹ کے ہوتے ہوئے الیکشن کیوں کرایا؟ آپ کو کیا علم نہیں تھا کہ بائیکاٹ ہے؟ اور اسی بنیاد پر LA-10 میں 6 پولنگ سٹیشنز پر بھی 0 ووٹ پڑے، تو یہ بتایا جائے کہ وہاں ری پولنگ کا کیوں نہیں کہا گیا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی پولنگ سٹیشن پر کوئی بھی غلط کام ہوا ہے، کہیں بھی کوئی تشدد قبضہ یا کوئی ٹھپے لگے ہیں، تو وہ آپ ثبوت سامنے لے آئیں، اور جہاں جہاں پیپلز پارٹی نے صحیح ثبوتوں کے ساتھ ری کاؤنٹنگ کی درخواست کی آپ نے اس کو مسترد کیا۔ اور اگر درخواستیں آپ نے ہماری مسترد کی ہیں تو آپ تحریری طور پر ہمیں بتائیں۔ ہمیں تحریری طور پر آج تک کچھ نہیں کہا گیا الیکشن کمیشن کے ساتھ، لہٰذا تمام امیدواروں کے ساتھ جب تک آپ یکساں معیار نہیں اپنائیں گے اور ایک امیدوار کی درخواست پر اور نظر اور دوسری کی درخواست پر کسی اور نظر سے دیکھیں گے تو نہ صرف یہ جو ہے تمام آپ کا الیکشن پہلے ہی سخت متنازع ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام صرف ایک پرامن اور شفاف ماحول جو ہے فراہم کرنا ہے، گن پوائنٹ پر ووٹ ڈلوانا الیکشن کمیشن کا یا کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ تاثر اب پکا ہو چکا ہے کہ کسی جو پاکستان کی حکمران جماعت ہے اس کو آپ آزاد کشمیر کے انتخابی عمل میں جو ہے ایک ایج دے رہے ہیں، خصوصی فائدہ دے رہے ہیں۔ اور ری پولنگ یہ ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ ایک
प्री पोल रिगिंग हुई जिसकी हमने शोर किया, पोलिंग के दिन की रिगिंग के हमने सबूत दिए, और ये री पोलिंग की शक्ल में ये पोस्ट पोल रिगिंग की एक नई जहद है। लिहाजा तमाम मुतल्लिका रिपोर्ट्स जो आपने तैयार की और कानूनी बुनियाद जो है वो आप आवाम के सामने लाएं। हम री पोलिंग के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन री पोलिंग सिर्फ वहाँ हो जहाँ के कानूनी तौर पर इसका जवाज़ बनता है। और इलेक्शन कमीशन हमें बताए कि यहाँ किस बुनियाद पर जो है री पोलिंग आप करवा रहे हैं। क्या लोग इस मुल्क में लोगों को अपने वोट का इजहार करना या ना करने का जो कानूनी हक और आइनी हक हासिल है, क्या ये इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान जमात उस हक को छीन लेना चाहती है? जो जब इलेक्शन दिन ब दिन मुतनाज़ा होता चला जाए, जो पहले दिन से हो रहा है और दिन ब दिन मुतनाज़ा होता जाए और धांधली की नई नई शक्लें जो हैं वो ईजाद कर ली जाएं, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर में ये हथकंडे बराए मेहरबानी ना अपनाएं, और अगर आप ये करेंगे तो पहले ही जो आपने वहाँ आग और खून खिलाए उस पर मज़ीद पेट्रोल डालेंगे। लिहाजा हम ये आपको मुतनब्बा भी करते हैं, आपसे इल्तजा भी करते हैं कि बराए मेहरबानी जो जीत गया उसको जीतने दें। जो जीत गया उसको जीतने के बाद आप अगर उसकी जो है अददी अक्सरियत को चेंज करेंगे तो ये हम आपको करने नहीं देंगे। हम अपने एक एक वोट पे पहरा देंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जनाब चौधरी यासीन साहब से कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं काफ़ी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको हम वक्तन फ़ोक्तन जो है वो तकलीफ़ देते रहते हैं और आप हमेशा जो है वो तशरीफ़ लाते हैं। मोहतरमा सेनेटर पलवशा खान साहब ने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी रेपुटेशन ना करूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये जब इंतखाबात का ऐलान हुआ शुरू में, तो इसको 3 मरलों में जो है वो तकसीम किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी जो है वो बड़े वाज़ेह जो है वो अपना उसकी रिजर्वेशन शो की थी कि 3 मरलों में जो है वो छोटी सी रियासत है, 40 लाख वोट है टोटल, तो 3 मरलों में इंतखाब कराने का कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और हम इसको ये करना चाहते हैं वो। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। इससे कबल पलवशा ने भी कुछ अहम उमूर पर बात की और इस वक्त पीपल्स पार्टी के और भी रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसको बुलाया गया और मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। मैंने खुद 2-3 पोलिंग स्टेशनों पर देखा कि पुलिस के जो कांस्टेबल साहिबान थे या ऑफिसर